یہ بتائیے گا کہ 2019 میں جو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر ہر ایک کو بیسکلی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بھاڑ میں جائیں، ہم وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ دا ورلڈ سیز اور واٹ دا یو این سیز. تو دنیا زیادہ تر تو خاموش رہی. ڈاکٹر صاحب دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا. امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے. دوستوں جیسا کہ آپ نے سنا کیسے آج پاکستانی میڈیا سیدھا بول رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی بھی دیش چائنا کو چھوڑ کے کشمیر کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ ان کو خود کو پتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور آتنکواد کی جو فیکٹریاں ہیں اس کو پرپوز کر کے اس کو کشمیر میں پھیلا کے ہمیشہ اپنا ایجنڈا ساتھتا رہا ہے. کیونکہ جب سے بھارت میں مودی کی سرکار آئی، یہ خود بی جے پی کی سرکار کا حوالہ دے کے بول رہے ہیں کہ جب سے مودی کی سرکار آئی ہے تب سے پاکستان جو کشمیر ہے بھارت کے انڈر والا کشمیر ہے اس میں کیسے بھارت نے وکاس کے باہر لا دیا. اس کے بعد کہیں نہ کہیں کشمیریوں کو مکھیہ دھارا میں شامل کر کے آج ان کا جیون سطر سدھارا جا رہا ہے، جبکہ یہ اپنا پروپیگنڈا پھیلاتے رہتے ہیں. جو پاکستان آج کیسے پوری دنیا کے سامنے چیخم چلی مچا رہا ہے اور 5 فروری کا اتہاس بتا رہا ہے کہ ایسا جھوٹ ہمارا دنیا سن نہیں رہی ہے. تو اسی پرکار کی چرچا اس ڈیبیٹ میں کی گئی ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. دوستوں انہوں نے وہ وائلیٹ کیے اور سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز بھی وائلیٹ کیے. سو ہم قومی یکجہتی کا دن اس لیے مناتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ تاکہ کشمیریوں کو یہ پتہ چلے کہ کشمیر ریمینز اے فنڈامنٹل پریسیپٹ آف پاکستان فارن پالیسی. یہ ایک فنڈامنٹل حصہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا. اور یہ کشمیر 1947 سے لے کے آج تک آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اس کو ریز کیا، لیکن اب ہم ایک موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس پہ کچھ بات ہو سکتی ہے. جی، اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ بھی لوگوں کو یاد دہانی کروائیں کہ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا جی پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان کو کیا ضرورت ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ 46 میں جو جموں میسیکر ہوا تھا وہ تو پاکستان کے بننے سے پہلے ہوا تھا. تو یہ بھی کہنا شاید درست ہوگا کہ کشمیریوں کے لیے خود بذات خود یہ کتنا بڑا حملہ ہے جو کہ یقینی طور پہ پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد آگے بڑھ کے سامنے آیا. لیکن یہ ایسا ایک ایشو نہیں ہے جو پاکستان نے کوئی زبردستی کریٹ کیا ہو یا کوئی پاکستان نے اس کو اس طریقے سے آگے لے کے گئے ہوں کہ حالات بہتر تھے اور پاکستان نے بدتر بنائے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اس کی تاریخ تو میرا خیال ہے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اگر ہم فوکس کریں کہ پچھلے 3-3.5 سال سے بھارت کیا کرتا رہا ہے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں، تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت بھارت کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کا آپ ذکر کر رہی تھیں جو کہتے ہیں کہ جی کشمیر کو چھوڑیں اور بھارت کے ساتھ امن کریں، تو اگر وہ امن پاسبل ہوتا بھارت کے ساتھ تو وہ آج ہو جاتا. لیکن یہ ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، اور اس طرح سے تو اگر آپ ہر ایشو پہ کنسیڈ کرتے جاتے ہیں بھارت کو تو پھر پارٹیشن کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بیکاز پھر آپ ایکسیپٹ کریں گے انڈین ہیجمنی جس کی وجہ سے پاکستان بنا تھا 1947 میں. بالکل. اور یہ اگر ہم اس پر آئیں کہ 2019 اگست میں جو بھارت نے کیا، یعنی کہ پہلے اتنے سالوں سے خاص طور پہ جب اپرائزنگ ہوئی 89 میں، اس کے بعد اتنا دور گزرا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2019 میں بہت ہی کچھ اپنی طرف سے بی جے پی نے ہندوستان نے کچھ حتمی اقدامات کیے، اور وہ اپنی جو اسمبلی ہے اس کے زور بازو پہ کیے. تو سو کالڈ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے انہوں نے ایک کالونائزیشن کا پروسیس شروع کیا. اس پر ذرا بتائیے. دیکھیے نسیم، وہ ڈیموکریٹک تو نہیں تھا نا، اس لیے کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا 5 اگست 2019 کا جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ایلیگل تھا، بالکل، اور وہ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے اگین خلاف ورزی تھی.
اور آپ کو معلوم ہے نسیم کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک ریزولوشن نہیں ہے کشمیر پہ، 11 ریزولوشنز ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11 دفعہ بھارت نے وائلیٹ کیا، اور مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کو نہ صرف ابزارب کر لیا انڈین یونین میں جو کہ لیگل تھا، مگر ساتھ ساتھ اس ریاست کو انہوں نے بائیفیکیٹ کر دیا. تو یہ جس طرح کا قدم انہوں نے لیا، اور اس کے بعد جو ہوا مقبوضہ کشمیر میں، میرا خیال ہے اس پہ بھی ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے آج کے دن. بیکاز اس کے بعد بھارت نے، یعنی کہ بھارت کی جو رولنگ پارٹی ہے، حکمران جماعت جو ہے بی جے پی، اس نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی زندگی کا کوئی پہلو اپنے ٹارگٹ نہیں کیا ہوگا. اور اگر آپ شروع کریں وہاں سے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی رہی، آج جب کہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ، ساری کی ساری حریت لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیٹینشن میں ہے یا جیل میں ہے. اس میں میر وائز بھی شامل ہے. آج جو پرو انڈیا پولیٹیشنز ہوتے تھے کشمیر کے، وہ بھی زیادہ تر ہاؤس ڈیٹینشن میں ہیں. ان کی بھی آواز جو ہے وہ بھارت بند کر رہا ہے، بیکاز انہوں نے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا جو انڈیا نے ایکشن لی. ساتھ ساتھ بھارت نے یہ بھی کیا کہ وہاں ڈیلیمیٹیشن کرنی شروع کر دی حلقوں کی، تاکہ جموں جہاں کے ہندوز کی میجورٹی ہے، کہ وہ ہندو ڈومیننس کریں اگر کبھی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ ڈومسائل دینا شروع کر دیا آؤٹ سائڈرز کو، اگین ڈیموگرافک چینجز لانے کے لیے. اور یہ ساری جو چیزیں انہوں نے کی، یہ اسی لیے کی کہ جو کشمیری مسلمان ہیں ان کی جو میجورٹی ہے وہ کسی طرح سے کم کی جائے، اور ایک ہندو چیف منسٹر الٹیمیٹلی ان پہ امپوز کیا جائے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ پلان ان کا کبھی کامیاب ہوگا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس قسم کی حرکتیں کی ہیں، وہاں میڈیا کو بالکل مفل کر دیا ہے، ساتھ ساتھ جو کشمیری مسلمانوں کی مذہبی شناخت ہے اس پہ بھی انہوں نے حملہ کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اوقاف کے ذریعے شرائنز لے لیے ہیں، مساجد کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے شری نگر کی جو مین جامعہ مسجد ہے، وہاں تو آج تک نماز ہی نہیں انہوں نے ہونے دی. میر وائز کو کبھی اجازت ہی نہیں دی کہ وہ جا کے خطبہ پڑھیں جمعے کو. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اسالٹ جو ہے کشمیری مسلمانوں پہ، وہ اکراس دا بورڈ ہے، ان کی زبان پہ، ان کی شناخت پہ، اور پھر ان کی جو زمینیں ہیں. آج کل اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو بہت ساری تصویریں نظر آئیں گی اور پروٹیسٹ نظر آئیں گے جموں اور کشمیر میں، جہاں پہ ان کی زمینیں ضبط کی جا رہی ہیں. جو ٹورزم میں جو مسلمان فیملیز ہیں یا بزنس جو چلاتے ہیں ٹورسٹ کے لیے، ان کی بھی وہ لوگ لے رہے ہیں بزنسز. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح کا انہوں نے وہاں پر کس طرح کا ریپریشن کیا ہوا ہے. جی بالکل، اجازت نہیں تھی پہلے تو زمین خریدنے کی، اب تو آئی تھنک ڈومیسائل جس کو مل رہا ہے اس کو اجازت ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں. اور ایڈمنسٹریشن کو بھی کوشش کی ہے کہ نان کشمیری سے بالکل اس کو بھر دیے جائے. تو یہ بتائیے گا کہ 2019 میں جو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر ہر ایک کو بیسکلی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بھاڑ میں جائیں، ہم وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ دا ورلڈ سیز اور واٹ دا یو این سیز. تو دنیا زیادہ تر تو خاموش رہی ڈاکٹر صاحب. جی یہ افسوس کی بات ہے کہ کسی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ساری دنیا خاموش رہی. آج بھی او آئی سی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے بہت دفعہ اس پہ روشنی ڈالی ہے، کنڈیم کیا ہے جو انڈیا کر رہا ہے. بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جو ابھی بھی آواز اٹھاتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے جو P5 جس کو کہتے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں جو پرماننٹ 5 ممبرز ہیں، چین کے علاوہ باقیوں نے بالکل خاموشی اختیار کی. حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑا علمدار کہتے ہیں اس کا ہیومن رائٹس کا، کہ دے آر دا اسٹینڈرڈ بیئررز آف ہیومن رائٹس، لیکن انہوں نے واقعی خاموشی اختیار کی. مگر لیکن دیکھیں نسیم، یہ تو فلسطین کا بھی اگر آپ مسئلہ دیکھیں تو وہ بھی کب سے چل رہا ہے، اس میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اصول پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں. تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ آج اگر اس کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ اس طرح کی نہیں ہے جتنی کہ ہم چاہتے ہیں، ہمیں پھر بھی
اپنی کیمپین کو بالکل الائیو رکھنا چاہیے اور بار بار ہمیں سگنل کرنا چاہیے، سگنل بھیجنا چاہیے اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا خیال ہے آج کا دن جو مجھے افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جائیں یہاں اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، تو وہاں وہی پوسٹرز لگے ہیں جو پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کشمیر کے ساتھ سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنے کے لیے۔ تو ہمیں ان پوسٹر سے آگے جانا چاہیے، یہ اپنی ہی سڑکوں پہ پوسٹرز لگا کے ٹھیک ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جی ایک سگنل جاتا ہے کشمیریوں کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ جی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جا کے وزیر اعظم نے وہاں پر خطاب کر دیا، تو یہ تو ناکافی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو خاموشی پاکستان نے سفارتی سطح پہ اختیار کی ہے پچھلے 2 سال سے، خاص طور پہ پچھلے 1 سال سے، اس کو تو کم از کم ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور صرف ایک دن کا انتظار تو نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ روزانہ ایوری ڈے شوڈ بی اے ڈے آف سولیڈیرٹی ود دا پیپل آف آکوپائڈ کشمیر۔ تو یہ بتائیے گا کہ